جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے، بلند وہ دست التجا کر، دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو، مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر، نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا، نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا، خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر، سبحان اللہ، واہ واہ، خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر، پشیماں نہ ہو شرمساروں سے کہہ دو، واہ واہ، پشیماں نہ ہو شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، واہ واہ، سبحان اللہ، پشیماں نہ ہو شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، اور مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، واہ واہ حضرت، واہ، مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، ذرا خلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو، واہ 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 واہ، مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، ذرا خلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو، ہے جانے تمنا کی آمد چمن میں، واہ واہ، ہے جانے تمنا کی آمد چمن میں، چمن میں، ہو جاروب کش نو بہاروں سے کہہ دو، واہ واہ، ہو جاروب کش نو بہاروں سے کہہ دو، اور معراج کی رات جب سرکار چلے ہیں اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو، محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو، نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، جو سب سے ٹاپ کلاس کی ڈگری ہو اس سے تعارف کرانا اور اس سے پریچے کرنا، یہ سنت الہیہ، یہ سنت قدیمہ ہے۔ کل کی تقریر اگر ذہن میں ہو، ہر انسان میں حیوانیت ہے کہ نہیں؟ کل میں بتا چکا ہوں، جو باتیں حیوان میں سب انسان میں، لیکن ایک خوبی کی وجہ سے اسے انسان کہا گیا۔ تب اگر کسی انسان کو آپ جانور کہیں تو یہ اس کی توہین ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ جب ایک ڈگری زیادہ ہے تو اسی سے بلاؤ، اسی سے پکارو، اسی سے تعارف کراؤ۔ ایسے ہی ایک ایمان والا جو ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہے، لیکن چونکہ ایمان کی ایک ڈگری زیادہ ہے تو اب اس کو قرآن اے انسانوں کہہ کے نہیں بلاتا ہے، بلکہ اللہ نے جب اس کو بلایا جو صاحب ایمان ہیں تو انہیں اے انسانوں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کہہ کے آواز نہیں دی، یا ایھا الانسان نہیں کہا، بلکہ کہا تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیونکہ سب سے اونچی اور ہائیسٹ ڈگری اس کے پاس ایمان کی ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ اچھا، ایمان والوں میں بھی جب اونچے چلے تو کوئی ولی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تب اس کا تعارف ایمان والا کہہ کے نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ غریب نواز بہت زبردست صاحب ایمان تھے، صاحب ایمان تو تھے، لیکن درجہ کیا ہے وہ بتاؤ، مقام کیا ہے وہ بتاؤ، رتبہ کیا ہے وہ بتاؤ، خواجہ خواجگاہ بولو، سارے ہندوستان کے ولیوں کا شہنشاہ بولو، شہنشاہ ہندوستان، والی ہندوستان، یعنی جو سب سے اونچا پد ہے اسی سے انٹروڈیوس کرایا جائے گا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، گارے سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے تیار کیا گیا، آدم کا پتلا بنایا گیا، آدم کا مجسمہ بنایا گیا، آدم کا اسٹیچو تیار کیا گیا،
اور اس کے بعد اللہ نے روح پھونکی اور جانتے ہو کیا کہا؟ اسجدوا لآدم. لیکن اس آدم کو سجدہ کرانے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پہلے ہی فرشتوں سے پروردگار عالم نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کہا، انسان نہیں کہا. حالانکہ سب سے پہلا انسان ہے، سب سے پہلا منشیہ، سب سے پہلا بشر ہے، مگر اللہ نے بشر نہیں کہا، خلیفہ کہا. کیونکہ حضرت آدم میں سب سے اونچی ڈگری اور منصب جو تھا وہ منصب خلافت تھا. تو اللہ نے جب ان کا تعارف کرایا تو خلیفہ کہا. تو اونچی صفت سے، اونچی منصب سے، سب سے ہائیسٹ اسٹیٹس سے پریچے کرانا، تعارف کرانا، بلانا، پکارنا، یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت قدیمہ ہے، اللہ کی سنت ہے. اچھا، یہ اونچی صفت دیکھنا یہ سنت الہیہ ہے، اور نیچی صفت کو دیکھ کر بات کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان نے خلافت نہیں دیکھا، شیطان نے آدم میں اللہ کی خلافت، اللہ کی نیابت، وہ سب نہیں دیکھا، بلکہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے خلقتہ من طین وخلقتنی من نار. اے اللہ، میں اس کے آگے سجدہ کیوں کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ وہ مٹی سے، میں آگ سے. دیکھا نا آپ نے؟ تو نیچی یعنی مٹی، سب سے نیچی صفت مٹی سے بنایا گیا، سب سے نیچا مرتبہ جو تھا اسے دیکھنا یہ شیطان کی روش ہے. اور سب سے ہائیسٹ جو صفت ہو اور جو سب سے اونچا منصب ہو اس کے ذریعے پکارنا، اس کے ذریعے پریچے کرانا، اس کے ذریعے انٹروڈیوس کرانا، یہ اللہ کی سنت ہے. تو جو صفت سے آدمی مشہور ہو جائے، توجہ چاہوں گا، جس صفت سے آدمی مشہور ہو، ہر آدمی میں بہت ساری صفت ہے، بہت ساری صفتیں ہوتی ہیں. ایک میکینک ہے جو گاڑی ریپیئر کرتا ہے مگر اچھی تقریر کر لیتا ہے، اچھا خطاب کر لیتا ہے، اچھی طرح بول لیتا ہے، اچھی طرح نظامت کر لیتا ہے. تو اگرچہ وہ میکینک ہے مگر ناظم کے نام سے مشہور ہو جائے گا، اناؤنسر کے نام سے مشہور ہو جائے گا. تو مشہور تو اس نام سے ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ مشہور اس کے اندر یہ صفت ہے جس سے وہ مشہور ہو گیا. مگر وہ اس کا اصل جو ہے وہ میکینک ہے، وہ اپنے وقت کا بہترین کاریگر میکینک ہے، گاڑی بنانے والا ہے، لیکن مشہور کسی اور صفت سے ہو گیا. وہ صفت زیادہ چل رہی تھی، لوگوں میں وہ صفت کا چرچا زیادہ تھا، لوگوں میں اس صفت کا تذکرہ زیادہ تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، کل میں نے سوال کیا تھا کہ رسول 313 ہیں. توجہ چاہوں گا، سب سے اونچا منصب، منصب رسالت، رسول ہونا یہ سب سے ہائیسٹ ڈگری ہے، سب سے اونچی ڈگری ہے. لیکن 313 رسول ہیں. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت، کلمہ میں نے کل پڑھ کے سنا ہے نا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. یہ سب رسول ہیں، یہ جتنے بھی رسولان اعظام ہیں. مگر کسی بھی رسول کے کلمے میں، کسی بھی رسول کے کلمے میں رسول اللہ ہے نہیں. آدم کے کلمے میں صفی اللہ، نوح کے کلمے میں نجی اللہ، ابراہیم کے کلمے میں خلیل اللہ، اسماعیل کے کلمے میں ذبیح اللہ. مطلب رسول تو ہیں، توجہ چاہوں گا، رسول تو ہیں مگر ان میں ایک ایسی صفت تھی الگ الگ جس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گئے.
آدم علیہ السلام کی صفا حضرت آدم کے کلمے کا جز بن گئی. حضرت نوح کا کشتی اور طوفان سے کشتی میں نجات پانا، طوفان نوح میں حضرت نوح کا کشتی کے ذریعے نجات پانا، یہ ان کے کلمے کا جز بن گیا. ہیں تو رسول مگر کلمہ ہے نجی اللہ، اللہ نے جنہیں نجات دی. اسماعیل، حضرت ابراہیم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ کی دوستی کا وہ حق ادا کیا اور خلیل اللہ ہونے کا وہ ثبوت دیا کہ ان کی خلت اور ان کی دوستی اتنی مشہور ہو گئی کہ کلمے کا حصہ بن گئی اور کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. تو جو صفتیں، اسی طرح حضرت اسماعیل رسول ہیں مگر اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے، گردن پہ چھری چلا دی گئی. اگرچہ حضرت اسماعیل ذبح نہ ہوئے، ان کی جگہ جنتی مینڈا آ گیا. ارے بقرعید میں جن کی یاد مناتے ہو وہی حضرت اسماعیل ہے نا، مگر چونکہ اللہ کے لیے ذبح ہونے کے لیے لیٹنا یہ بہت چمکدار صفت ہو گئی اور یہ مشہور ہو گئے، اور جب اس سے مشہور ہوئے تو کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. تو جو صفت رسولوں میں، توجہ بس میں آخری میں آ رہا ہوں، جو صفت رسولوں میں سب سے زیادہ مشہور اور چمکدار تھی، وہ صفت اس رسول کے کلمے کا حصہ بنی. سمجھ گئے نا؟ اس رسول کے کلمے کا حصہ بنی. حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں مگر اللہ سے کلام کرنے والے بھی ہیں. جس نے اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے اللہ سے کلام کیا ہو، تو وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. تو یہ شرف تکلم، اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ سے بات کرنا، یہ وہ وشیشتا تھی حضرت موسیٰ کی. اسی لیے یہ وشیشتا حضرت موسیٰ کے کلمے کا حصہ بنی. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. بات سمجھ میں؟ تو جو صفتیں جس نبی میں، جس رسول میں سب سے زیادہ چمکدار تھیں، وہ صفت اس رسول کے کلمے کا حصہ بنی. مگر اے میرے مصطفیٰ، اے میرے نبی، آپ کی تو ہر صفت چمکدار ہے، آپ کی تو ہر صفت چمکدار ہے. اسی لیے میں آپ کی کسی صفت کو نہیں بلکہ آپ کے منصب کو ہی آپ کے کلمے کا حصہ بنا دوں گا، اور کلمہ آپ کا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، گلشن نعیمیہ کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے آپ کے کلمے کا حصہ بنے گا اللہ محمد رسول اللہ. رسالت آپ کے کلمے کا حصہ بنے گی تاکہ لوگ سمجھ جائیں آپ کی میں کس صفت کا ذکر کروں. حضرت آدم کی صفا تھی تو میں نے صفی اللہ کلمہ پڑھوا دیا. حضرت نوح میں نجات کا جو پہلو تھا وہ بہت اجاگر تھا، میں نے نجی اللہ کہلوا دیا. حضرت موسیٰ میں شرف تکلم، بات کرنے کا، یہ ان کی وشیشتا تھی، میں نے کلمہ بنا دیا موسیٰ کلیم اللہ. حضرت ابراہیم کی دوستی کی وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے کے جذبے کی وجہ سے اسماعیل ذبیح اللہ. مگر آپ کی تو ہر صفت چمکدار ہے، ہر صفت اپنے کمال پر ہے. اسی لیے ہے محبوب، میں آپ کی کسی صفت کو آپ کے کلمے کا حصہ نہیں بناؤں گا بلکہ آپ کی رسالت ہی آپ کے کلمے کا حصہ بنے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا اب دیکھ ترجمہ دیکھیے آپ، ترجمہ ہی اگر سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، وصال فرما گئے. میں نے صحیح ترجمہ کیا؟
میرا ترجمہ صحیح ہے؟ غلط ہے نا؟ ایک بچہ بھی اٹھ جائے گا مولانا ترجمہ غلط ہے، تو میں نے کہا کیوں؟ کہا تھے نہیں ہیں، بے شک واقعہ نکتہ ہے، تھے نہیں ہے ہیں. اب ایک کلمہ پڑھ رہا ہے ہیں، کلمہ بتا رہا ہے کہ ہیں. اور ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو موجود بھی ہو زندہ بھی ہو. تبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ ہے میرا رسول، بے شک زندہ ہے، بے شک بے شک یقیناً زندہ ہے. بے شک. اور اگر نہیں کلمہ بدلو، کلمہ بدلو. اب ایک کلمہ پڑھتے ہو ہیں والا اور سمجھ رہے ہو تھے والا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. صحابہ نے پڑھا اللہ کے رسول ہیں، تابعی پڑھے اللہ کے رسول ہیں، تبع تابعی اللہ کے رسول ہیں، ائمہ مجتہدین اللہ کے رسول ہیں، اولیاء کاملین اللہ کے رسول ہیں، سارے زمانے والے پڑھتے رہے اللہ کے رسول ہیں. آج ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں، کل والے پڑھیں گے اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک کے اللہ کے رسول ہیں. یہ ہیں بتا رہا ہے کہ ہیں، تھے نہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں، بے شک ہیں. اگر کوئی آدمی آخری وقت میں اسلام لانا چاہے، توجہ رکھیے گا، اسلام لانا چاہے، مسلمان ہونا چاہے آخری وقت میں، بس یہ کہ اب مرنے والا ہے اور وہ سوچے نہیں یار کلمہ پڑھ لوں، اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ اور اس کی روح نکل گئی. خالی لا الہ الا اللہ کہا اور روح نکل گئی، محمد رسول اللہ نہیں کہہ پایا. پوچھو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، مسلمان ہیں؟ کہیں گے نہیں. اس کا اسلام قابل قبول نہیں، اس کا اسلام ایکسپٹیبل نہیں. ارے اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، کہا بھلے ہی کہا ہے لیکن محمد رسول اللہ تو نہیں کہا. کلمہ مکمل نہیں ہوا، اسلام قابل قبول نہیں. اچھا اب دوسرا مسئلہ، اگر مرتے مرتے کسی نے سوچا لاؤ مسلمان ہو جائیں، اور بجائے لا الہ الا اللہ کے اس کی زبان سے نکلا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، محمد رسول اللہ، اور روح نکل گئی، علماء کہتے ہیں مسلمان ہے. علماء کہتے ہیں صاحب ایمان ہے، اس کا ایمان ایکسپٹیبل ہے. کیوں؟ ارے اس نے نبی کو مان لیا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، اس کا ایمان قابل قبول، اس کا اسلام قابل قبول. اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، قابل قبول نہیں، اس نے محمد رسول اللہ کہہ دیا، آپ کہتے ہیں قابل قبول ہے. کہا وجہ یہ ہے عیسائی بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہودی بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہاں تک تو کامن ہے. اب اس نے جو لا الہ الا اللہ کہا کنفرم نہیں ہو رہا ہے، اس نے اللہ کو حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے وسیلے سے مانا ہے یا محمد رسول اللہ کے وسیلے سے مانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اے محبوب، جو تیرے وسیلے سے مانے گا وہی مومن ہے. میں قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف چلا تو جاؤں لیکن اس کو سمجھانے میں میرا وقت نکل جائے گا. بس یہ سمجھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے اور ان کے بتانے سے جس نے مانا اللہ کو ایک، وہی مومن ہے، وہی صاحب. ورنہ مجھے بتائیے قبر میں 3 سوالوں کی کیا ضرورت ہے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ مرنے والے نے بولا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ابے اللہ کو مان رہا ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین یا اسلام. ارے یہ تو دین اسلام کا ماننے والا ہے، اسلام کو ماننے والا ہے.
اللہ کا اقرار کر لیا، اب تیسرے سوال کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو، محمد عربی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور مرنے والا جب نبی کے بارے میں کہتا ہے یہ ہمارے نبی ہیں، تیسرا سوال ہوا کمپلیٹ۔ لیکن تیسرے سوال کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو ماننے والا ہے، اسلام کا ماننے والا ہے، کہا نہیں، یہ بتا تو اسلام کو بھی مانتا ہے یا اللہ کو بھی مانا ہے؟ تو کس کے وسیلے سے مانا ہے، انہیں بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اصل سوال ختم وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ واہ 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 واہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دعویٰ مان لو دلیل نہ مانو؟ دعویٰ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب دلیل سمجھ میں آ جاتی ہے، دعویٰ اسی وقت مانا جاتا ہے جب دلیل مانی جاتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت ابو بکر صدیق ہو یا حضرت عثمان غنی ہو، پوچھو حضرت ابو بکر صدیق سے خدا ملا کب؟ کہیں گے رسول ملے جب۔ حضرت فاروق اعظم خدا ملا کب؟ کہیں گے رسول ملے جب۔ حضرت عثمان غنی آپ کو خدا ملا کب؟ کہا رسول ملے جب۔ حضرت فاروق اعظم کہیں گے میں کعبے کا متولی بن گیا، میں کعبے کی تولیت میرے ذمے آ گئی، کعبے کی چابی، خانہ کعبہ کی چابی میرے پاس، وہاں کا متولی میں، مگر میں خدا کو نہ پا سکا۔ اور خدا ملا کب؟ رسول اللہ ملے جب میں مصطفیٰ کے پاس گیا، جب میں مصطفیٰ کی خدمت میں گیا اور میں نے انہیں مان لیا، جب نبی ملے تب خدا ملا ہے۔ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کا کمال ہے کہ جس نے حضرت عمر کو فاروق اعظم بنایا، حضرت صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عثمان کو عثمان غنی ذو النورین بنا دیا۔ یہ نبی کی نگاہ کمال ہے۔ تو کسی سے بھی پوچھو تمہیں خدا ملا کب؟ تو کہیں گے مصطفیٰ ملے جب، انہی کے وسیلے سے تو ملا ہے۔ تو جب تک مرنے والا محمد الرسول اللہ نہ کہے، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے نبی کے وسیلے سے مانگو، میرے نبی کے وسیلے سے مانو۔ اس پہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، میں کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی، بس یہ سمجھ لیجئے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو باتیں، اور میں اب 5-10 منٹ چلے گا، بس تھوڑا سی سن لیجئے۔ میں نے کل بتایا تھا نا کہ قرآن اور صاحب قرآن، تو یہ صاحب قرآن کی بات چل رہی تھی۔ اب آئیے قرآن کے بارے میں تھوڑا سی میں کچھ کہہ دوں، کیونکہ قرآن بھی سمجھنا ہے اور قرآن کے ذریعے صاحب قرآن کو بھی سمجھنا ہے۔ قرآن کا بھی گیان چاہیے اور قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کا بھی گیان چاہیے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھانے آئے نا۔ قرآن بتائے گا نبی کا مرتبہ کیا ہے، نبی بتائیں گے قرآن کی عظمت کیا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں، آپ جانتے ہو یہ قرآن، اس کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ گزشتہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے قرآن کے بارے میں عرض کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ اس قرآن کی حیبت کا یہ عالم ہے اور اس قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیے، لیکن اس قرآن کی ایک اور قرآن نے جو اپنے بارے میں بیان کیا ہے وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اس قرآن کی عظمت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کا کلام ہے
اور اس کی عظمت و ہیبت و قدرت کا یہ عالم ہے. قرآن بیان کرتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ. اس قرآن کی شکتی اور طاقت کا یہ عالم ہے. سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ کہ اس قرآن کا گیان جس کے پاس ہو, قرآن کا علم جس کے پاس ہو, اور جو قرآن جاننے والا ہو, قرآن کے اسرار و رموز اور قرآن کے اشارات اور وہ سب جاننے والا ہو, تو اللہ فرماتا ہے اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. پہاڑ چلیں. او قطعت بہ الارض, اس قرآن سے زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے. او کلم بہ الموتى, اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھ کے مردے پہ پھونک دیا جائے یا حکم دیا جائے تو مردے بول پڑیں. کلم بہ الموتى. اس قرآن کی عظمت دیکھیے. میں سوچنے لگا اتنی عظمت والا قرآن, اتنی برکت والا قرآن, اتنی زیادہ ہیبت والا قرآن, آخر یہ آیا تو آیا کب؟ میں قرآن ہی سے سوال کروں, اے قرآن تو کب نازل ہوا؟ اے قرآن تو کب آیا؟ اے قرآن تو کیسے نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ تو جواب دیتا ہے قرآن, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. پتہ یہ چلا قرآن نے بتایا کہ میں رمضان میں آیا, میں رمضان میں اتارا گیا, اللہ نے مجھے رمضان میں نازل کیا. تو قرآن کب نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں. مگر رمضان میں تو دن بھی ہیں, رمضان میں تو راتیں بھی ہیں. 29 دن, 29 راتیں یا 30 دن اور 30 راتیں. میں نے قرآن سے پوچھا, اے قرآن رمضان میں تو نازل ہوا مگر رمضان میں تو کئی دن ہیں, رمضان میں تو کئی راتیں ہیں, آخر تو آیا دن میں آیا کہ رات میں آیا؟ دن میں آیا کہ رات میں آیا؟ تو قرآن نے دوسری جگہ جواب دیا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا, شب قدر میں نازل ہوا. پتہ یہ چلا کہ قرآن آیا ہے رات میں, قرآن آیا شب قدر میں. نزل بہ روح الامین, روح الامین لے کر آئے, جبریل لے کر آئے, جبریل کے ساتھ آیا, جبریل کے ساتھ آیا. تو جبریل لے کر آئے, بات سمجھ رہے ہیں؟ بس تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہے. جبریل لے کر آئے, جبریل کے ساتھ آیا. اچھا یہ بتا کس پر نازل ہوا؟ کا رسول پہ. کس پہ آیا؟ نبی پہ. تو نبی کا تو جسم تھا, جسم لے کر نبی آئے, شریر لے کر نبی آئے. تو نبی کے سر پہ نازل ہوا, نبی کے ہاتھ پہ نازل ہوا, نبی کی پیٹھ پہ نازل ہوا, نبی کے دماغ پہ نازل ہوا, نبی کے پیر پہ نازل ہوا, نبی کے شکم پہ نازل ہوا, نبی کے سینے پہ نازل ہوا. آخر کہیں تو نازل ہوا ہوگا. تو جانتے ہو قرآن نے جواب کیا دیا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک, میں رسول کے دل پر نازل ہوا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول کے دل مبارک پر میرا نزول ہوا, میں نازل ہوا تو رسول کے دل مبارک پر. بس تھوڑی دیر زحمت گوارا کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن پہاڑ پہ اتارا جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, جس قرآن کی عظمت زمین پھٹ جائے, جس قرآن کی عظمت مردے بول پڑیں, جس قرآن کی عظمت پہاڑ چلیں, پہاڑ چل پڑیں, پہاڑوں کو چلایا جائے, وہ قرآن نازل ہو دل مصطفیٰ پہ. ابے جب نازل ہونے والے کی عظمت کا یہ عالم ہے تو جس پہ نازل ہو رہا ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس پہ اترا ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا خیال کرتے چلے جاؤ. اور پھر میں نے قرآن سے ایک سوال کیا, اے قرآن شب قدر میں تو نازل ہوا اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے, ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم نے کیا سمجھا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے, شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے.
یعنی شب قدر میں اگر تم تلاوت کرو 1000 مہینے سے بہتر تلاوت، اگر ذکر کرو 1000 مہینے سے بہتر ذکر، اگر نمازیں پڑھو 1000 مہینے کی نماز سے بہتر نماز. کیوں؟ اس شب قدر کو، بس آخری جملہ، اس شب قدر کو یہ فضیلت، یہ عظمت ملی کیوں؟ آخر شب قدر میں ہے کیا؟ آپ کا جواب ہوگا، ادھر سے بھی جواب آئے گا، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اس کے اترنے کی وجہ سے شب قدر کی عظمت بڑھی. قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے شب قدر کی عظمت بڑھ گئی، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہو گئی. بس سمجھ لو کہ جب جس رات میں قرآن آئے تو اس رات کی عظمت بڑھ جائے، اور عظمت کا یہ عالم ہو تو جس ذات پہ قرآن آیا اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی عظمت تو بزرگی کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے قرآن کو سمجھو گے نبی سمجھ میں آئیں گے، اور نبی کو سمجھو گے قرآن سمجھ میں آئے گا. اب میں ایک بات آخری کہہ دوں، کل اس کی وضاحت کروں گا. یہ مت سمجھنا کہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے شب قدر کی عظمت بڑھی ہے، تو اسی طرح قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے میرے نبی کی عظمت بڑھ گئی. نہیں، یہاں معاملہ دوسرا ہے. قرآن کی وجہ سے نبی کی عظمت نہیں بڑھی، بلکہ نبی کی وجہ سے قرآن کی عظمت بڑھی. قرآن باعظمت ہو گیا، قرآن کی عظمت 2 چاند لگ گئے اس میں، 4 چاند لگے اس میں. قرآن کی عظمت بڑھی ہے میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. اور یہ کیسے؟ انشاءاللہ کل ہم اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس طرح مصطفیٰ کی صدقے میں، مصطفیٰ کی وسیلے سے، مصطفیٰ کی وجہ سے قرآن کی عظمت بڑھی ہے. قرآن باعظمت ہو گیا، قرآن کا رتبہ اور قرآن کا مرتبہ اور مقام بڑھ گیا.